بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے جاپانی پھل کے بارے میں، جس کو اردو زبان میں املوک کہتے ہیں۔ جاپانی پھل جس کی پیداوار چائنا میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چائنا میں تو اس پھل کی کاشت صدیوں سے ہو رہی ہے، مگر آج کل اس جاپانی پھل کی کاشت پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش میں بھی کافی ہو رہی ہے۔ جاپانی پھل افادیت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل پھل سمجھا جاتا ہے اور بہت سے امراض میں یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جاپانی پھل کی افادیت اور اہمیت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس پھل کے بارے میں مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ جاپانی پھل کا سیزن بہت مختصر ہوتا ہے۔ یہ ستمبر سے دسمبر تک تقریباً 4 ماہ تو عام مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس پھل کو ہم کھاتے تو بڑے شوق سے ہیں، مگر ہم کو اس پھل کے بارے میں معلومات بہت کم ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل ذائقے کے لحاظ سے میٹھا ہوتا ہے اور تاثیر کے لحاظ سے خشک بھی ہوتا ہے اور پیشاب آور بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیلوریز بہت وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ اس پھل میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور اس کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں، اس تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نظام ہضم کی۔ فائبر کی اچھی خاصی مقدار ہونے کی وجہ سے یہ ہماری آنتوں میں کھانے کو رکنے نہیں دیتا اور کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ کو آسانی رہتی ہے۔ فائبر کی موجودگی کی وجہ سے یہ پھل قبض نہیں ہونے دیتا اور آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ قبض کو ام المومنین کہتے ہیں، یعنی بیماریوں کی ماں۔ جب بد ہضمی نہیں ہوگی تو ہم گیس، اپھارا، متلی، موشن جیسی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام ہضم درست رہے اور آپ بیماریوں سے بچے رہیں تو آپ کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں جاپانی پھل کا استعمال کرنا ہوگا۔ روزانہ 1 یا 2 پھل کھائیں اور بیماریوں سے بچے رہیں۔ جب تک جاپانی پھل کا سیزن ہے اس پھل کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اچھی صحت کے لیے نظام ہضم کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جاپانی پھل میں اینٹی ایجنگ خصوصیات ہونے کی وجہ سے ایسے افراد جن کو چہرے پر بڑھتی عمر کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، یا پھر ایسے افراد جو کسی بیماری یا ناقص غذاؤں کی وجہ سے اچھی نیوٹریشن سے محروم رہتے ہوں اور چہرے پر بے رونقی، جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، جاپانی پھل میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو چہرے کی خوبصورتی اور رونق کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ، بیٹا کیروٹین اور وٹامن اے نہ صرف آپ کے چہرے سے جھریوں اور داغ دھبوں کو ختم کرتی ہے بلکہ آپ کی جلد اور چہرے سے فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے اور چہرے پہ رونق لے آتی ہے۔ اس پھل کو کھانے سے آپ کا چہرہ چمکدار، خوبصورت اور جھریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو کم عمر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو جاپانی پھل ضرور کھانا چاہیے۔ آگے آ جائیں نظر کی کمزوری۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو رہی ہو یا دھندلا نظر آتا ہو تو ایسے افراد جاپانی پھل کا ضرور استعمال کریں۔ اس پھل میں موجود ریوٹین نظر کی کمزوری کو دور کر کے آپ کی نظر کو تیز کر دیتی ہے۔ جاپانی پھل میں پوٹاشیم کی بھی اچھی خاصی مقدار موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کی گردش کو بہتر کر دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ جو لوگ اکثر جاپانی پھل کھاتے ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی ہائی بلڈ پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس پھل کا استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور دل کے مریض کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جاپانی پھل میں وٹامن سی اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ جو آپ کی صحت مند رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جاپانی پھل کا استعمال کیا کریں، اپنی روزمرہ کی غذا کے شیڈول میں شامل کر لیں۔ امراض قلب دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے اور کروڑوں افراد کی زندگی متاثر کرتی ہے۔ امراض قلب سے بچنے کے لیے بہت ہی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں۔
جن میں ہم ناقص غذاؤں کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ اچھا ماحول، اچھا لباس، ناقص غذاؤں یعنی کھانا معیاری نہ ہو اور گھر کا بنا ہوا ہو۔ گھی یا آئل کم سے کم استعمال کریں۔ مسالہ جات کا بھی استعمال کم کریں۔ قدرتی وٹامن حاصل کریں جن میں پھل بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ خوراک کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اپنے آس پاس کا ماحول بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ناقص غذاؤں سے پرہیز رکھیں، بازاری کھانا کم سے کم کھائیں اور ساتھ میں فروٹ لازمی شامل کریں، کیونکہ اس میں قدرت نے ایسے پروٹین اور وٹامن رکھے ہیں جن کا فائدہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ سائنس نے مصنوعی میڈیسن کا استعمال کم سے کم کرنے، فروٹ وٹامن اور پروٹین کا استعمال زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مصنوعی میڈیسن پروٹین اور وٹامن اتنا اثر صحت پر نہیں رکھتے جتنا قدرتی پروٹین اور وٹامن رکھتے ہیں۔ آپ قدرتی وٹامن زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں تاکہ آپ کی بڑھتی ہوئی عمر اور چہرے پہ بڑھتی عمر کے ساتھ جو جھریاں آتی ہیں ان سے بچا جا سکے اور آپ اپنی عمر سے کم نظر آئیں۔ آپ کا چہرہ جاذب نظر آئے اور نکھرا نکھرا نظر آئے۔ قدرتی پروٹین حاصل کرنے کا اصل طریقہ صرف اور صرف تازہ فریش فروٹس، کوشش کریں تازہ پھل کھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔